السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بینش بخش اور آج ہم موجود ہیں کراچی کے تاریخی علاقے لیاری میں، جہاں سیاست، ثقافت اور اسٹریٹ لائف ایک ہی ساتھ دھڑکتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے شخصیت جو سیاسی و سماجی رہنما اور بلوچ اتحاد تحریک امن دوست کے چیئرمین بھی ہیں، جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ، نوجوانوں کے مسائل اور کھیلوں کی بحالی اور امن کے لیے سرگرم ہیں۔ آج ان سے ہم جانیں گے لیاری کی تاریخ، عوامی مسائل ہے کیا، چیلنجز ہے کیا، ان کی زبانی جانتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے لیاری کو باہر کی دنیا اکثر غلط فہمیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کی زبانی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لیاری کی اصل پہچان ہے کیا؟ پہلے تو بی بی ایم کا شکریہ، بینش آپ کا، اور آپ نے ہمیں یہاں کور کرنے کے لیے وقت لیا اور وقت دیا، تھینک یو سر یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے، کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیٹ ہوگا، آدمی ایک میسج جائے گا۔ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں لیاری جو ہے وہ عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ مدر آف دی سٹی، یعنی شہر کی اماں جس کو ہم کہتے ہیں جی۔ اور یہ بات بالکل غلط نہیں ہے، حقیقت بھی ہے، کیونکہ جب کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ عمارت بنتا ہے۔ تو کراچی جو ہے کا یہ جو شہر ہے لیاری، جی، یہ علاقہ، یہ شہر کی بنیاد لیاری تھی، ساحل سمندر کے پاس یہاں لوگ رہتے تھے، بلوچ آباد ہوئے، موانے آباد ہوئے، پھر اس شہر کو وسعت ملی، پھر اس شہر پر انویسٹ ہوا، فارینر آئے، یورپ سے آئے، اس ملک پر حکومت کرتے رہے، اور پھر یہ شہر اجاگر ہوتا گیا۔ پھر اس دوران جو ہے نا بہت سی باتیں، ظاہر ایک لمبا پیریڈ ہے، آپ اس کو 200-300 سال سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں اس کو، لیکن چونکہ انگریز یہاں پر کافی عرصے حکومت کر کے گئے ہیں، 100 سال سے زیادہ، تو اس حوالے سے اس کے اندر بہت سی معاملات ہیں، بہت سے حقائق ہیں، بہت سے ایسے وہ قصے کہانیاں ہیں جو اس علاقے سے وابستہ ہیں۔ اور اسپیشلی اس شہر کو، اس علاقے کو، چونکہ زیادہ تر اس زمانے میں مزدور طبقہ یہاں رہتا تھا، اور آج کل تو خیر کافی ڈیولپ ہے، تو اس طرح اس شہر کی بنیاد پڑی ہے۔ سر چونکہ دیکھتے ہیں کہ لیاری کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ایسا وہ تصویر، ایک ایسی امیجیشن آتی ہے، چیل چوک، دہشت گرد، فائرنگ، یہ ساری امیجیشن آتی ہے، حالانکہ اس کے کچھ برعکس بھی ہیں۔ جب لیاری میں لوگ آتے ہیں تو کھیلوں کی سرگرمی ہوتی ہے، اور ہمارے پیچھے بھی بہت ایسے نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس وقت بھی اس عمل میں سرگرم ہے، تو کچھ پازیٹیوٹی بھی ہے، لیکن اس کو مسخ ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ تو مسخ کرنے کی کیا وجہ ہے پازیٹیوٹی کو؟ دیکھیں، مسخ کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، غرض چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، جب انگریزوں نے سب سے پہلے منوڑا پہ، جو کراچی کے ایک جزیرہ ہے، اس پہ جب حملہ کیا، بلوچوں کا قلعہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آستے آستے شہر میں گھسے، پھر انہوں نے ایک بندرگاہ بنائی، اس بندرگاہ کی وجہ سے یہ شہر ان کو وسعت ملا۔ پھر انہوں نے کراچی کو ایک ایسا شہر بنایا انگریزوں نے کہ یہ دنیا کا ایک نامی گرامی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے اگر 10 یا 5 خوبصورت شہروں میں اگر نام ہوتا تو کراچی کلینسٹ اور دی بیسٹ سٹی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ یہ 1800 کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس شہر کے اندر ایک اسپورٹس کا رجحان اس لیے بڑھا کہ ساحل پر جب شپ آتے تھے، وہ جہاز جب لنگر انداز ہوتے تھے، تو وہاں جو لوگ تھے، جو سیمین تھے، جو سیلر تھے، جو شپ سے تعلق رکھتے تھے، مزدور تھے یا جو بھی تھے، وہ جب اس سرزمین پر اترتے تھے تو ظاہر ہے چاروں طرف سمندر کے پانی میں، یہاں جب خشکی ان کو ملتی تھی تو یہاں انہوں نے وہ کھیل کے رجحان کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے، سمجھتا۔ اب اس میں وہ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے تھے، ہمارے لوگوں کے اندر اسٹمنا تھا، وہ مزدور تھے، ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہ اسٹیبل ہوتے گئے۔ باکسنگ کرتے تھے وہ، اس زمانے میں 15-20 دن ان کی شپیں یہاں لگتی تھی۔ اس دوران وہ یہ ان کا ایک عمل تھا
جو یہ کرتے تھے. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب کہ اب اس علاقے کو کیوں نیگیٹیوٹی اس کی دکھائی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اٹھا یہ پاکستان کی بدبختی ہے کہ جب پہلا مارشل لا لگا 1958 میں اس شہر کا اس ملک کا جو کیپٹل وہ کراچی تھا تو اس وقت کے حکمران نے جو اس کو پلاننگ دی گئی کہ اس شہر کو ہم مزید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس شہر کو انگریز جس طرح ڈیولپ کر گئے تھے جو ان کی پالیسیاں تھیں اس پالیسی کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی. وہ کیسے کی؟ مثال انگریزوں نے قانون بنایا وہ آج تک ہے کہ ساحل سمندر کے قریب ایسی آبادی ہونی چاہیے جو پورٹ کے اندر کام کرنے میں دشواری نہ ہو. بر وقت مزدوروں کی ضرورت پڑے کام کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا وہ نہ ہو پیدل بھی آ جا سکیں. اب یہ انگریز کی سوچ تھی اور ہماری سوچ کیا تھی ہمارے حکمرانوں کی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم یہاں ان غریبوں کی آبادی کو مسمار کریں, یہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, پلازا بنائیں اور اس کو پورٹ کے ساتھ جو کہ نزدیک ترین علاقہ تھا لیاری پورٹ کے ساتھ وہ جو ہے ایک مزاحمت کی شکل اختیار کیا گیا معاملہ جس میں بلوچستان کے لیڈرشپ نے بڑا کام کیا, جس میں کراچی کے جو بلوچ لیڈرشپ نے بڑا کام کیا. ان کو مزاحمت کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, آپ کیپٹل کو تو لے گئے لیکن اس سرزمین کو جو لیاری ہماری ماں ہے جو ہماری بنیاد ہے ہم اس کو مسمار کرنے نہیں دیں گے. کیونکہ وہ اس زمانے میں انہوں نے نیو کراچی ڈیولپ کیا تھا نیو کراچی کے نام سے, وہ لیاری کو وہاں شفٹ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا. اور اس کے بعد پھر مختلف عربے سے اس علاقے کو بدنام کیا گیا. اس کے اندر جو ٹیلنٹ تھا کھیلوں کا, علم کا, شعر و شاعری کا, ادب کا, وہ تمام کھیل میں کہتا ہوں تمام کھیل جو یہاں پر ہیں وہ شہر میں کہیں نہیں تھے اور آج بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس شہر کو اس علاقے کو کیپچر کرنے کے لیے اس کے جو مثبت خوبیاں ہیں جو پازیٹیوٹی ہے اس کو نیگیٹو میں پیش کیا گیا. آپ کو میں اس کی سمپل مثال اس طرح دوں گا کہ آپ ایک بہت ماشاءاللہ بینش سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے ایک بتائیں ایک شخص نے جب کوئی جگہ دیکھا ہی نہ ہو اس کے متعلق وہ کیا رائے قائم کر سکتا ہے؟ ایک شخص ایک ڈاکٹر ایک مریض کو بنا دیکھے صرف رپورٹوں کی بنیاد پر کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ رپورٹوں کی بنیاد پر تو صرف وہی کہے گا جو اس نے پڑھی ہیں, لیکن وہ مریض کو دیکھ کے اس کی صحیح تشخیص کرے گا. تو لیاری کے ساتھ جو المیہ ہوا, لیاری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہے کہ لیاری کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے لیاری کے ساتھ ریونج لیا. ریونج مین انتقام. وہ کیا لیا؟ اس کے ٹوٹل پازیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی پیش کیا. وہ تمام خوبیوں کو دیکھیں نا. اب ایک چمن کے اندر ایک گلستان کے اندر ایک باغیچے کے اندر ایک گارڈن کے اندر آپ کو سینکڑوں پھول نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ تنگ نظر ہیں آپ کی نظر کانٹوں پر پڑے گی. آپ ان پھولوں کو نہیں دیکھیں گے, آپ صرف کانٹوں کا ذکر کریں گے. لیکن آپ کے اندر سوچ اچھی ہے, آپ اس کانٹے کو ہٹائیں گے تو سب دس از لائف. اچھا سر, چونکہ آپ بلوچ اتحاد تحریک کے امن دوست تحریک کے جو ہے وہ چیئرمین بھی ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی؟ دیکھیے اس کی بنیاد تو ایک ایمرجنسی کی بنیاد پہ پڑی. حقیقت تو یہ ہے ایمرجنسی, یا کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہو گئے. اس سے پہلے ہمارے یہاں بڑی موومنٹیں چلی ہیں. لیاری تو سیاسی, سماجی, علمی, ادبی ایک اماجگاہ تھی, ایک مرکزی علاقہ تھا شہر کا. شہر سے لوگ سیکھنے کے لیے یہاں آتے تھے. 1947 میں جو اردو بولنے والے, جن کو عام لفظوں میں ہم ماجر کہتے ہیں جبکہ وہ اب مقامی ہو گئے ہیں, وہ ماجر جب کراچی آئے تو پہلے لیاری آئے, چاہے شپ کے ذریعے آئے ہوں, چاہے پیدل آئے ہوں, ٹرین کے ذریعے آئے ہوں, اونٹ کے ذریعے آئے ہوں, آئے لیاری میں. اور جب لیاری میں آئے تو لیاری والوں نے ان کو ویلکم کیا, مزاحمت نہیں کی.
یہ ایک بالکل تاریخی حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ لوگ جو ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ یہاں آئے تو یہاں پر اگر خونخوار لوگ ہوتے, جاہل ہوتے, کرمنل ہوتے, ان کو ویلکم کیسے کرتے, ان کو خوش آمدید کیسے کہتے؟ یہ ایک ثبوت ہے. دوسری بات, اگر یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہ ہوتے, یہاں کے لوگ باشعور نہ ہوتے, ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. نہ انہوں نے ان کو یہاں سے بھگانے کی کوئی بات کی, نہ ریزسٹ کیا, بلکہ انہوں نے یہاں اپنی سروسز دی ان لوگوں نے. پھر یہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. بہت سے لوگوں نے یہاں رہ کر مقامی آج بھی رہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس یہ کہ یہاں میرے آفس کے برابر میں ایک بہاری گلی ہے, پھر اس کے بعد ایک بہار کالونی بنا, پھر آگرہ تاج بنا. یہ آگرہ تاج, ہاں اگر بلوچ تاسو پسند ہوتے تو یہاں گوادر کالونی ہوتا, پنجگور کالونی ہوتا, اورمڑا ہوتا, کوئٹہ ہوتا. ایسا نہیں ہے, وہ تنگ نظری نہیں ہے ہمارے یہاں. بلوچ کے اندر ہے ہی نہیں, وسط ہے, سوچ ہے. اور ویلکم کیا انہوں نے. کہا ہم بہار کالونی بناتے ہیں, ویلکم اب بنائیں. کوئی ریزسٹ نہیں کیا, کوئی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا ہم آگرہ تاج بناتے ہیں, لوگوں نے کام کیا, رہے. تو یہ حقائق ہیں, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آج اس شہر پر بسنے والے, شہر میں بسنے والے لوگ اس حقائق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مسخ شدہ شکل پیش کرتے ہیں, تو یہ ان کی تنگ نظری ہے, ہماری نہیں ہے, ہمارے لوگوں کی نہیں ہے, بلوچ کی نہیں ہے. اب بلوچ اتحاد کی جو بات آپ کر رہی ہیں, دیکھیں بلوچ اتحاد اس طرح اس کا وہ ہوا کہ یہاں پر ایک منظم پلاننگ کے تحت سازش کی گئی, جرائم کے اڈے کھولے گئے, منشیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا. اس میں ہمارا نوجوانوں کو نقصان ہو رہا تھا, جس میں انور بھائی جان جو اس تحریک کے فاؤنڈر ہیں, بنیاد انہوں نے کی, ان کے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم تھی. انہوں نے تمام اداروں کو کہتے ہیں درخواستیں کی کہ بھئی روکو, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں, ہیروین کلچر, یہ سارا یہ جو آپ یہاں اجاگر کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ جب نہیں رکا, انہوں نے ریزسٹ کیا, مزاحمت کی. وہ شکل جو ہے نا, مزاحمتی تحریک بڑھتی گئی, وہ بڑھی, وہ اتنی بڑی کہ ہمیں بلوچ اتحاد کو, امن کمیٹی کو تحریک کا نام دینا پڑا. اور ہم اس میں کافی کامیاب ہوئے. کافی کامیاب اس لیے ہوئے کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ کراچی لیاری ہماری ماں ہے اور بلوچ اتحاد اس کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار.